اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث دیدار کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ آج اس کی چھٹی ہماری گفتگو ہے۔ پہلے آپ کی خدمت میں نے مختلف احادیث جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نقل کی۔ آج میں آپ کی خدمت میں چند واقعات نقل کرنا چاہتا ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ تحرین اور بالخصوص مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مرنے کے وقت جو ہے وہ مومن کے پاس ہوتے ہیں، نہ صرف پاس آتے ہیں بلکہ مومن کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور ترین واقعہ تفسیر عیاشی کے اندر، بہار کے اندر اور دیگر کتب کے اندر جو ہماری معتبر ان کے اندر ہے، وہ سید جو ہے وہ حمیری کا واقعہ ہے، جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ حسین ابن عون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سید ابن محمد حمیری۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ سید نہیں ہے، یہ سید ہیں نہیں، یہ مشہور ہو گئے چونکہ اشعار اس نے اتنے زیادہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لکھے تھے کہ اس کی وجہ سے یہ مشہور ہو گئے۔ سید اہل بیت کے بہت بڑے جو ہیں وہ شاعر ہیں یہ، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھے یہ بتا دے، اور ایک یہ واقعہ بہت مشہور ہے ان کے بارے میں، کہا کہ اگر کوئی مجھے یہ بتا دے کہ کوئی ایسی مولا کائنات کی فضیلت جس کے اوپر میں نے شعر نہ کہا ہو، یعنی آپ دیکھیں کہ مولا کے کتنے فضائل ہیں، کتنی احادیث ہیں، ہر حدیث کے متعلق انہوں نے شعر لکھا ہوا ہے، اور کہا کہ میں اس کو اتنا انعام دوں گا اگر کوئی کہے، اور جو بتاتا تھا پھر اس کے اوپر جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ شعر جو ہے وہ بتاتے تھے کہ میں نے یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے ایک ایسی فضیلت بیان کی تھی کہ جو انہوں نے نہیں لکھا تھا اس کے اوپر شعر، تو فوراً فی البدیہہ شعر بھی کہا اور اسے انعام سے بھی نوازا۔ یہ بہت بڑے آدمی تھے۔ سید حسین ابن عون جو ہیں یہ سید ابن محمد حمیری کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب یہ حالت احتضار میں تھے تو میں ان کے پاس عیادت کی غرض سے گیا کہ اس وقت ان پر جو ہے وہ ان کے کچھ ہمسائے بھی موجود تھے جو عثمانی العقیدہ تھے، یعنی مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین میں سے تھے، کہ اچانک کیا دیکھا کہ سید جو بہت ہی اچھی شکل و صورت کے مالک تھے، کشادہ پیشانی تھے، بلند گردن کے حامل تھے، کہ ان کے چہرے پہ ایک سیاہ نقطہ جو ہے وہ ابھرا، نمودار ہوا، اور وہ پھیلتا پھیلتا پوری صورت جو ہے وہ سید کی جو ہے وہ سیاہ ہو گئی۔ یہ وضعیت دیکھ کر جو ہے وہ جو وہاں پر موجود شیعہ کے مخالفین تھے، شیعہ حضرات جو تھے وہ پریشان ہو گئے، اور ناصبی جو ہے وہ خوش ہونے لگے، اور اس وقت وہ خوش ہونے لگے تو اس وقت جو ہے وہ سید نے اپنا رخ نجف کی جانب کیا اور کہا کہ یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ اپنے محبوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ اور یہ جملہ 3 بار جب سید نے دہرایا تو ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک اسی جگہ سے جہاں سے سفید نقطہ ابھرا تھا وہیں سے ایک جو ہے وہ یہاں سے سیاہ نقطہ نمودار ہوا تھا، وہاں سے ایک سفید نقطہ نمودار ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا، اور آپ کی جو ہے وہ چہرہ مبارک نورانی اور درخشاں ہو گیا، یہاں تک کہ سید اس حال میں مسکرائے اور مسکراتے ہوئے جو ہے وہ شعر کہے اور کہا کہ جھوٹے ہیں وہ شخص جو سوچتے ہیں کہ علی اپنے محبوں کی جو ہے محب کو برائی سے نجات نہیں دیتا۔ خدا کی قسم میں داخل بہشت عدن ہوں اور خدا نے میرے گناہ بخش دیے ہیں۔ آج علی کے دوستوں کو بشارت دے دو کہ وہ مرتے دم علی کی ولایت پر، مرتے دم تک علی کی ولایت پر جو ہے وہ جمے رہیں، اور ان کے بعد ایک کے بعد ایک آنے والے ان کے بیٹوں کی ولایت پر جو معین صفات کے حامل ہیں ان پر ڈٹے رہیں۔ یہ کہنے کے بعد یہ شعر انہوں نے کہے، اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ حقا حقا، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقا حقا، اشہد ان علی امیر المومنین حقا حقا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ کہہ کے جو ہے وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اور اس کے بعد حسین ابن عون کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مرنے والے کے پاس جو ہے وہ پنجتن کے حضور کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ حدیث نقل کی ہے، اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ سید عون کہ اس وقت موافق اور مخالف تمام سید کے جنازے میں لوگوں نے شرکت کی، حتیٰ کہ ہارون جو اس وقت بادشاہ تھا عباسی، ہارون الرشید عباسی، اس نے اپنے بھائی کو کفن دے کر اور حنوط دے کر بھیجا اور خوشبو دے کر بھیجا۔ 65 جو ہے وہ لوگ انہیں کفن بھیجے، اور اس قدر شدید جو ہے رش کے ساتھ جنازہ ان کا سید کا اٹھایا گیا، اور نہ صرف جنازہ اٹھایا گیا بلکہ جو ہے
وہ 5 تکبیر نماز جنازہ بھی جو ہے وہ کھلم کھلا ان کا سید کا جو ہے وہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں جو ہے وہ میں ایک اور حدیث نقل کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے عبداللہ ابن یافور۔ عبداللہ ابن یافور کہتے ہیں کہ یہ خطاب ایک جو ہے وہ جہنی نامی شخص جو ہے وہ اس کے متعلق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان عبد العزیز عبدی ان ابن ابی یافور قال کانا خطاب جہنی خلیطا لنا وکانا شدید نصب لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شدید ترین ناسبی اور مبغض ترین انسان خبیث تھا۔ کانا وکانا یصحب تاجدۃ الحروری قال قد فدخلت علیہ اعوده لخلطۃ وتقیات فاذا مغمن علیہ حد الموت فسمعته یقول۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ صحاب نجد حروری جو کوفہ کے نزدیک علاقہ حرورہ ہے، وہاں کے خوارج جو ملعون تھے ان کا سردار تھا، ان میں سے تھا۔ میں از جہد تقیہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس نشست و برخاست کرتا تھا، اور اسی غرض سے میں اس کے اور میرے درمیان جو ہے وہ معاملات تھے، اور میں اس وقت اس کے پاس گیا جب اس کا آخری وقت تھا، اور میں نے اس سے یہ سنا فسمیت یقول مالی ولقا یا علی فاخبرت بذالک ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اے علی مجھ سے آپ کا کیا کام ہے، آپ کیوں آئے ہیں اور میرے ساتھ آپ کا کیا کام ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خبر جب حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، فقال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رآہ ورب الکعبہ ورب الکعبہ رآہ ورب الکعبہ۔ 4 مرتبہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم، اس نے رب کعبہ کی قسم، اس نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا۔ مولا وہاں پر تشریف فرما تھے، یعنی مومن کے پاس بشارت دینے کے لیے آتے ہیں، اور ناسبی حضرات جو ہیں اور جو دشمن ہیں آل محمد کے، ان کے جو ہے وہ عذاب میں شدت اور اس میں اضافہ کرنے کے لیے مولا وہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ اور ایک اور واقعہ جو مرحوم آیت اللہ حسین قمی، آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے جو بہت ہی مدت بعد اور بہت بلند درجات کے اوپر جو ہے یہ پہنچ گئے تھے، ان کی رضا خان شاہ کے مقابلے میں بڑے مشہور مبارزاتی سیرت جو ہے وہ بڑی مشہور ہے۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ جب ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، تو ایک عالم ان افراد میں سے جو ان کی وہاں پر موجود تھے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے کہا کہ اٹھا کر بٹھاؤ۔ حاضرین نے سوچا کہ چونکہ یہ عالم بے ہوشی کے اندر ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے دوسری بار نہایت سنجیدگی کے ساتھ کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ اللہ کے بندو، کیا ہو گیا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں۔ جب انہیں اٹھا کر بٹھایا گیا تو انہوں نے اسی حالت میں کہا السلام علیک یا امیر المومنین، اس کے بعد جو وہ لیٹ گئے اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اسی طرح آیت اللہ نور الدین عراقی، اکابر علماء مجتہدین میں سے جو کسی طرح کے محتاج نہیں ہیں تعارف کے، یہ مفسرین اور متاخرین میں سے تھے۔ آیت اللہ سید احمد خوانصاری نے جو ہے یہ نقل کرتے ہیں کہ وہ رات جس کی صبح آقا عراقی جو ہے رحمت خدا کے دامن سے پیوست ہوئے تھے، ان کی عیادت کے لیے ہم کہ وہ شدت بیماری کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، اور ان کی آنکھیں چڑھی ہوئی تھیں کہ ہم کچھ دیر بیٹھے اور پھر اٹھ گئے۔ صبح کے وقت خبر ملی کہ انہوں نے دائی اجل کی آواز پر لبیک کہہ دیا ہے، اور سارا شہر میں تعطیل ہوگی، چونکہ بہت بڑے مرجے تھے۔ لوگ اور ماتمی دستے ان کے جنازے میں شرکت کرنے لگے، عزاداری جو ہے وہ ہونے لگی۔ ان کے جنازے میں وہ طبیب بھی تھا جو رات کو صبح تک ان کے ساتھ رہا۔ اس نے کہا کہ جب آپ لوگ چلے گئے، جب آدھی رات گزرے، 2 گھنٹے ہو چکے تھے، تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھے، اور ان کے چہرے کی رنگت تقریباً پہلے جیسی تھی۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ سینے پر رکھا، اور یوں ہاتھ رکھ کر جیسے کوئی سامنے بیٹھا ہو، اور دائیں جانب سے شروع کیا اور کہنے لگا سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ یوں جو ہے سلام جو ہے وہ کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید، اور اسی طرح کمرے کی طرف جو اشارہ کرتے گئے، اور اس کے بعد لیٹ گئے اور شہادتین کہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے جو ہے وہ پیش ہو گئے۔ اسی طرح جو آیت اللہ محمد حسین تہرانی نقل کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں سے ایک بہت ہی صالح شائستہ اور اہل علم شخص جو سامرہ میں رہتا تھا، ہم نے بیان کیا کہ جب میں سامرہ میں تھا تو شدید مرض حسبہ میں یعنی ٹائیفائڈ میں وہ مبتلا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب جس قدر بھی کوئی دوائی فائدہ نہ ہوا، مجھے معالجے کے لیے کازمین لے آئے۔
یعنی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کاظمین جب مجھے لے آئے تو لیکن اس کا بھی پھر کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ میری حالت اور زیادہ بدتر ہو گئی۔ میں حالت احتضار میں تھا کہ اچانک حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بہت ہی اچھی صورت میں میرے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے پنجتن پاک بھی تشریف فرما ہے، مولا کائنات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سیدہ تشریف لائی ہیں، امام حسن امام حسین تشریف لائے ہیں۔ یہ پانچوں بیٹھ گئے اور میری دلداری جو ہے وہ کرنے لگے۔ ظاہراً میں بستر پر بے ہوش پڑا تھا، لیکن ان ملاکوتی ہستیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ناگاہ دیکھا کہ میری ماں روتی ہوئی مسافر خانے کے زینے سے اوپر گئی اور امام کاظمین کے گنبد کی جانب رخ کر کے یہ کہنے لگی، اے موسیٰ ابن جعفر۔ اب وہ لوگ جو ہے وہ سن لیں جو کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ مدد نہیں کرتے ہیں، وہ جا کر کہنے لگی، اے موسیٰ ابن جعفر، میں تو اپنے بچے کو آپ کے خاطر یہاں لائی تھی، کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ جو ہے آپ اس بات پر راضی ہیں کہ میں اسے یہاں دفن کر کے خالی ہاتھ لوٹ جاؤں؟ اسی حالت میں نے دیکھا کہ جب میری ماں توسل میں مشغول تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان سے درخواست کی کہ اس سید کے بارے میں میری درخواست قبول کر لیجیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل سے فرمایا کہ واپس لوٹ جا اس زمانے تک کہ جب خدا جو ہے وہ دوبارہ اس کی جو ہے وہ موت نہ لکھ دے۔ اس کی ماں نے جو ہے وہ میرے بیٹے سے توسل کیا ہے، لہٰذا اب تم واپس چلے جاؤ۔ جب کہتا ہے کہ وہ واپس حضرت اسرائیل چلے گئے، میری ماں زینے سے نیچے اتری اور میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور اٹھ بیٹھا۔ مجھے اس وقت اپنی ماں پر بڑا ہی غصہ آیا اور میں نے کہا، ماں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں تو پنجتن پاک ان ہستیوں کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا تھا، آپ نے میرا راستہ جو ہے وہ کاٹ دیا ہے، آپ نے مجھے آگے کیوں نہیں جانا دیا؟ اس کے بعد جو ہے وہ آپ آیت اللہ محمد حسین تہرانی لکھتے ہیں، ان کی جو معاد شناسی جو ان کی کتاب ہے نا، میں ان سے نقل کر رہا ہوں۔ معاد شناسی 4 جلدوں کے اندر ان کتاب بہت سارے واقعات لکھے ہیں، یہ ہمارے علماء کے بارے میں ہے۔ علماء نجف میں سے ایک نے بیان کیا کہ میں نے نجف میں مقیم ایک خانوادے میں شادی کی اور گرمیوں میں اپنے گھر والوں سے ملنے کی غرض سے عازم ایران ہوا۔ کہتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد ہم اپنے شہر کی جانب جو مشہد سے تقریباً نزدیک ہی تھا وہاں پہنچے۔ وہاں کی آب و ہوا نے میری بیوی کو بیمار کر دیا اور بدن میں اس کی بیماری شدت اختیار کرتی گئی، اور جتنا بھی علاج کروایا کچھ فائدہ نہ نکلا، یہاں تک کہ وہ موت کے دہانے پر پہنچ گئی اور میں بہت پریشان ہوا۔ میری بیوی اگر مر رہی ہے اور اگر یہ مر گئی، مجھے تنہا نجف لوٹنا پڑے گا اور مارے شرمندگی کے اس کے ماں باپ کا کس طرح سامنا کروں گا؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ کیا ہماری بیٹی جو ہے وہ نوبیاہتی بیٹی کو لے گیا اور پھر وہیں گاڑ کر واپس آ گئے ہو، مجھے ایک عجیب سی جو ہے وہ اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ میں فوراً ہی بغل میں واقع حجرہ میں گیا، وہاں پر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد امام زمانہ علیہ السلام سے نہایت ہی تضرع و زاری کے ساتھ متوسل ہوا اور کہنے لگا، اے ولی اللہ، اے میری ہم سر کو شفا دیجئے، اے ولی اللہ میری ہم سر کو آپ شفا دیجئے، کہ آپ کے لیے یہاں کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بیوی کے کمرے میں لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بیٹھی ہے اور جو ہے وہ گریہ جو ہے کر رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا بولی، کیوں مانے ہوئے، کیوں نہیں مجھے جانے دیا؟ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں سمجھا کہ بیماری کی شدت ہے اور بیماری کا اثر ہے۔ میں نے اسے کچھ آب و غذا جو ہے وہ دی، جب اس کے منہ میں جو ہے وہ کھانا رکھا تو اس کی کچھ حالت بہتر ہوئی اور وہ کہنے لگی، حضرت اسرائیل علیہ السلام سفید لباس میں ملبوس جو ہے وہ بہت ہی خوش شکل میں میرے سامنے میرے ساتھ میری روح نکالنے آئے تھے۔ انہوں نے میری جانب مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ ہاں، اس کے جانے کے لیے تیار ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ کہتی کہ جب میں نے ہاں کہا تو اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے اور وہ مجھے بہت ہی شفقت و مہربانی کے ساتھ، پدرانہ شفقت کے ساتھ میرے ساتھ پیش آئے اور فرمایا کہ میں نجف جانا چاہتا ہوں، کیا تو بھی میرے ساتھ چلے گی؟ مولا فرما رہے ہیں اس بی بی کو کہ میں نجف جانا چاہ رہا ہوں، کیا تو بھی میرے ساتھ چلے گی؟ میں اٹھی اور اپنے لباس کو درست کر کے تیار ہو گئی کہ اچانک اسی وقت میں حجرے میں امام زمانہ علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف داخل ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ تو نے امام علیہ السلام کا دامن پکڑا ہوا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، ان کے دامن پکڑ کر جو ہے وہ دامن پکڑ رکھا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عرض کیا، اس بندہ خدا نے مجھ سے توسل کیا ہے، اس کی حاجت بر لائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اس بندے نے امام زمانہ سے جو ہے وہ مدد مانگی۔ امام زمانہ مولا کائنات کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ مولا جو ہے وہ اس کی مدد کیجیے، اس کی حاجت آپ پر لائیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا
اور اس کے بعد اسرائیل سے فرمایا کیونکہ اس مرد مومن نے میرے بیٹے سے توسل کیا ہے اس لیے وقت معین تک واپس لوٹ جا۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے وداع کیا اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو نے مجھے کیوں نہیں جانے دیا کہ اگر تو جو ہے وہ امام سے متوسل نہ ہوتا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود جو ہے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے۔ خدا کی قسم یہ کتنی عظیم نعمت ہے جو ہم مومنین کو جو ہے وہ وقت مرتے وقت نصیب ہوگی۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں محمد و اہل بیت محمد کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ائمہ طاہرین کی مدد جو ہے وہ ہمارے ہر وقت شامل حال رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔